أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم آیت نمبر 166 سے پڑھیں گے آگے 166۔ لیکن جیسے کل تھوڑا سا ذکر کیا، آیت نمبر 164 جو ہے اس میں جسٹ ایک دو پوائنٹس ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا ضروری ہے یا اہم ہے۔ تو آج مدثر بھائی ہیں، تو مدثر بھائی ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے ان آیات میں۔ تو اوور ٹو مدثر بھائی۔ جی مدثر بھائی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 165 کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں گے، کیونکہ کل بات کی کمی کی وجہ سے اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کر سکے۔ جو ابھی اس سے پہلے کی جو آیت گزری ہے اس کو کافی ڈیٹیل سے جیسے بیان کیا ہے اشفاق بھائی نے، کافی ڈیٹیل سے ہم نے 2 دن اس پہ پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور کیونکہ وہ اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں اور اس کو آیت الآیات بھی کہا گیا ہے، تو اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی مختلف نشانیاں بیان کی ہیں کہ زمین اور آسمان کا جو بنانا، ان کی تخلیق اور رات کا آگے پیچھے ہونا، پھر سمندروں میں جو کشتیوں کا چلنا اور اس سے نفع حاصل کرنا، اور اسی طرح آسمان سے پانی اور زمین کو پھر مردے سے پھر زندہ کرنا، اور ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرنا، تو یہ سب نشانیاں اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہیں کہ اب ان آیات کو سمجھنے کے بعد، ان کو پڑھنے کے بعد، لاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا آیات لقوم یعقلون، کہ یقیناً نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو سب عقل رکھتے ہیں، یعنی کہ جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو عقل والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی لاسٹ پہ فرما دیا ہے، اب ان آیات کو سمجھنے کے بعد اگر ہم ان کو سمجھ سکیں، ان کو پہچان سکیں کہ اللہ پاک ہم سے کیوں مخاطب ہے، کیوں یہ سارا کچھ بیان کیا جا رہا ہے، کیوں یہ نشانیاں اللہ پاک ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ نکلنا تو یہی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان لیں اور پھر اسی کو محبوب بنائیں، اسی کے شکر گزار ہو جائیں، اسی کی عبادت کریں، صرف اسی کی عبادت کریں، اور اطاعت اور بندگی بھی صرف اسی کی ہو، اسی کے سامنے جھکیں، اسی کے سامنے سر بسجود ہوں، اور اسی سے اپنی جتنی بھی دعائیں ہیں یا خواہشات ہیں یا آرزو ہیں وہ پوری کریں، اسے مانگیں، اسے صرف اللہ سے ہی دعا مانگیں اور اس کا شکر بھی ادا کریں۔ تو لیکن اب جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یہاں تک، یا جن لوگوں کی رسائی نہیں ہے، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے نا کہ قرآن سے جب تک لوگ ترجمے سے پڑھیں گے نہیں، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو جن کو سمجھ آ گئی، جو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ تو اللہ کو ہی اپنا محبوب بنا لیں گے، لیکن جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکیں گے، یا جن کی کیا ہے کہ ان تک ایکسیس ہی نہیں ہے قرآن تک، یا وہ اس کو ترجمے پڑھنا ہی نہیں چاہتے، یا وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، تو وہ پھر
کیا کریں گے؟ اللہ کی بجائے وہ اوروں کو معبود بنائیں گے۔ اوروں سے مراد مطلب انسان تو نہیں، مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو مطلب اپنے جیسے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، اس کی پیروی میں لگ گئے، اپنی خواہشات کو بنا لیا، یا پیسے کو بنا لیا، کسی اور چیز کو بنا لیا تو اس کے پیچھے وہ لگ جائیں گے۔ تو اب اگلی آیت میں پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادن شریک، یحبونہم پھر وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ اللہ سے محبت کی طرح، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، اشد زیادہ سخت ہیں، حبا للہ محبت میں اللہ کی، ولو اور کاش یرا دیکھ لیں الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا سب نے ظلم کیا، اذ جب یرون العذاب وہ سب دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت بے شک قوت للہ تو اللہ کے پاس ہے، جمیعاً تمام، اور ان اللہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کو چھوڑ کر اور دوسری چیزوں کو اس کا ہمسر اور مقابل جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اس کا شریک بناتے ہیں، اپنے مددگار بنا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہی لوگ بناتے ہیں جن کو اللہ کی سمجھ نہیں ہے یا جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ اگر وہ اس چیز کو سمجھیں گے تو وہ کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں یا گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ان میں سے لوگوں میں سے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اب شریک سے مراد کیا کہہ لیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو جیسے اب کہہ لیں کہ جو کہ آپ نے ایک بت بنا لیا یا اس کی آپ نے عبادت شروع کر دی خدا نخواستہ، تو یہی شرک ہے۔ صرف شرک کی بہت ایک ڈیٹیل ایک وضاحت ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب جو کفار مکہ تھے انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے ان کی پرستش کرتے تھے، تو وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ ہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے ہاں، کہ یہ ہماری بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، یا اپنی فریادیں جو ہیں اپنی دعائیں جو ہیں کسی اور کو سنانا، کسی اور سے مانگنا، یا اسی طرح غیب کے علم کے بارے میں کہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور کو غیب کا علم ہے لوگوں میں سے، اور اسی طرح اللہ کی جو مخصوص صفات ہیں جس پر صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا اور کا حق نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میرے رب کی صفات ہیں، تو اس کو کسی انسان کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دینا، اور اسی طرح ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی حاجتوں کے لیے پورا کرنے کے لیے اللہ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا، کسی دوسرے سے رجوع کرنا، اس سے امیدہ وابستہ کر لینی، ٹھیک ہے، بجائے اللہ کے سامنے جھکنے سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آتی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم سب اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ چیز اتنی کثرت سے پائی جاتی ہے اور اتنی یہ عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز پر چل رہے ہیں، یا وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ایک گناہ ہے، یا خدا نخواستہ ان کو وہ کس طرف لے جائے گا، جنت کی بجائے جہنم میں لے جائے گا ان کو۔ تو جانے نہ جانے انجانے میں بھی وہ اس شرک کا جو ہے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد آج کل میرا مقصد کوئی خدا نخواستہ کسی خاص مکتبہ کو یا کسی خاص لوگوں کو اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ حق اور سچ کی بات کرنا ہے۔
تو اگر آپ اپنے ارد-گرد دیکھیں، اپنے ملک کو ہی لے لیتے ہیں، پاکستان کو فار ایگزامپل، تو دیکھیں کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، دوسرے شہر میں کتنے ہی یہاں پہ ایسے کیا کہہ لیں آپ کو، یہ مزار جو ہیں یہ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ پیر و فقیری والا کام چل رہا ہے، اور لوگ، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کو ساتھ بتاتا ہوں، کہ میں اپنے آنکھوں سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے پاؤں میں سجدے بھی کرتے ہیں، اور مطلب بس اللہ معاف فرمائے، ان کی قبروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، ان پہ نذرانے چڑھاتے ہیں۔ یعنی یہ چیز کوئی چھپی ڈھکی ہوئی نہیں ہے، آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں بالکل پرسنلی بھی، اور میں کیا کہہ لیں کہ ٹی وی پر ہر جگہ میں، یعنی کہ یہ چیز بالکل کھلی اور عام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف اور صرف یہ شرک ہیں، یہ صرف شرک ہے۔ کیوں؟ اب کہہ لیں کہ اب وہ جو جن کے فار ایگزامپل جن کے قبریں ہیں یا مزار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ظاہر ہے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان بیچاروں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا سے پیچھے لوگوں نے جو ہے ان کے ساتھ کیا کام شروع کر دیا، یا ان کے ساتھ وہ لوگ کیا کرنے شروع ہو گئے تھے، یا ان کی قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے، یا ان کی حاجتیں ان سے مانگنی شروع کر دیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں اور ہمارا اللہ سے رابطہ کرائیں گے، اور ہماری جو ہیں وہ دعاؤں کو آگے پہنچائیں گے، کیوں؟ کیا اللہ ہم سے اتنا دور ہو گیا، ہماری دسترس سے اتنا دور ہو گیا کہ ہم اللہ کے سامنے اللہ سے خود نہیں مانگ سکتے؟ اللہ پاک تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تم مانگو مجھ سے، میرے پاس آؤ تو صحیح، میرے پاس چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا 2 دن پہلے اس چیز کا۔ تو ہم کیا وجہ ہے کہ ہمیں بجائے اللہ سے رجوع کرنے کے، اس کے قریب ہونے سے، کیوں ہمیں کہ 2 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا کیوں ہم ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ ان کو بنا رہے ہیں؟ اور یہ سب جو سہارے جو اللہ کے علاوہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی کمزور ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ عنکبوت میں، کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو دوسرے مقرر کر لیتے ہیں، یہ جو بنائے ہوئے ہیں، ان مکڑی کی مثال ہے۔ تو اتنی کمزور ہیں یہ سارے جو ہیں، جتنے آسرے یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، کچھ لوگ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، تو یہ بہت ہی کمزور ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اسی سے حاجت روائی کریں، اسی سے مشکل کشا، وہی ہمارا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کل میرے دماغ میں ایک اور بھی سورہ کا ایک جو ہے وہ دماغ میں آئی، تو میں نے اس کو سرچ کیا۔ سورہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اللہ پاک کیسے مخاطب کر رہا ہے کہ میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنو، کان کھول کر سن لو، کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو، وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضعف الطالب و ضعف المطلوب، یعنی ہے بڑا کمزور ہے طلب کرنے والا، اور بڑا کمزور ہے وہ جسے طلب کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی مثال بیان کر دی ہے کہ اللہ کے سوا جن لوگوں سے تم امیدیں وابستہ کرتے ہو، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، ان کی مثال ایک مکھی کی طرح ہے، یعنی ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں اتنی بھی چیز نہیں ہے، اور بہت ہی کمزور ہے، جو مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اور جو جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی۔ تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اتنا وہ کمزور ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے، اور جو جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ترین ہے۔ اور پھر جو ہے اسی طرح اسی میں آگے اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ انہوں نے وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کے مرتبے کی قدر ہی نہیں جانی۔
اللہ تعالیٰ بہت ہی زور قوت والا اور غالب زبردست حکمت والا ہے. واقعی ہم نے اللہ پاک کی قدر نہیں جانی. اللہ پاک کہہ رہے وما قدر اللہ حق قدر. اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. انشاءاللہ آمین. بس وہی مدثر بھائی جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، ہم تو ابھی تو قرآن کی جو شروع کی آیات ہیں اور پہلی بڑی سورت جو ہے اس میں ہی ہے، اور اب تک یہ 160 165 آیات میں جتنا پڑھ لیا ہے، اگر ہم ان کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری تو آنکھیں کھل جائیں. یہ آپ نے جو سارا ذکر کیا یہ اسی لیے بہت ضروری تھا کہ سامنے لانا. اللہ نے تو کھول کر ہر چیز جو ہے وہ واضح بیان کر دی. دلوں کے حال جو ہیں وہ بھی کھول کے رکھ دیے، جو انسان سوچتا ہے وہ بھی کھول کے رکھ دیے، جو انسان پاتا ہے وہ بھی کھول کے رکھ دیا. انسان کی خصلت اس کو کھول کے اس کے سامنے بتا دی. اور یہ جو بات ابھی یہ جو آیت میں ہو رہی ہے، دوسروں کو معبود بنانا، یہ دوسروں سے اپنی حاجات طلب کرنا، اس کی سب سے بنیادی وجہ ہی جو کل کا جو لیکچر تھا اس کی مین وجہ ہی وہی تھی کہ ہمارے ایمان کی کمزوری. اور ایمان جو ہے، ایمان میں جو باطنی چیزیں جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو تو بہت آسانی سے انسانی طبیعت جو ہے وہ قبول کرتی ہے، لیکن جو باطنی چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو ذیہ راز میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغائب کہا ہے، جو غائب کا علم جو صرف اللہ کے پاس ہے، اس کو کہاں کیسے کیوں اور کتنا عطا کرنا ہے، کیسے اس کی دعا قبول کرنی ہے، اس کے بدلے میں اس کو کیا دینا ہے، یہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے، اللہ کے غیب سے ہے. وہ ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوتا. جب تک ظاہر نہیں ہوتا ہم صبر کریں، اگر صبر کریں اور اپنے اللہ پر اور اس کے محبوب پر یقین رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی درستگی پہ قائم رہیں، یقیناً ہمیں مطلب راہ راست ملتی ہے. لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس صبر نہیں ہے، ہمارے پاس جو اللہ نے جو چیزیں ظاہر نہیں کی ان کے اوپر ہم یقین نہیں کرتے، اور ہم ظاہری خداؤں پر اور ظاہری جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کے اوپر ہم زیادہ بھروسہ کرتے ہیں بجائے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ تو مطلب جگہ جگہ پہ رہنمائی، ایون گاڑی میں جب بیٹھیں تو ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ گاڑی بڑی محفوظ ہے، بم پروف ہے اور یہ ہے وہ ہے. تاکہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، سواری میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے ایک دعا بتا دی کہ چلو اللہ سے رجوع کرو، تمہارے یہ دنیا کے وسائل، تمہارے جو ظاہری وسائل تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں. آپ نے گاڑی کا یہ ذکر چیزیں کیا تو صرف اور میرے صرف دماغ میں ایک ہمارے اور چیز یقین آئی کے ہے. ساتھ اور ہمارے ایمان کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں. ہمیشہ آپ نے گاڑی کا ذکر کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ گاڑی میں ایک جی پی ایس سسٹم لگا ہوتا ہے. ہم نے کسی ایسے ایڈریس پہ جانا ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم اس میں ڈال کے اس کی انسٹرکشن کو کیسے فالو کرتے ہیں. وہ ہمیں کہتا ہے رائٹ لے لو، ہم رائٹ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں لیفٹ لے لو، لیفٹ ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہم اس کو کیسے فالو کرتے ہیں. لیکن ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جی پی ایس جو ہے جنت میں جانے کے لیے، اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، میں تمہیں اسی راستے پہ اسی منزل مقصود پر پہنچا دوں گا. لیکن ہم بالکل اس کی انسٹرکشن کو، اس کے فالو کیا، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو منزل سے دور تک بہت دور رہ گئی ہے. بات وہی آ اب گئی یہ نا کہ ساری ہم چیزیں ظاہری وسائل جو ہیں ہم ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. جو اللہ نے کہا میں پہنچا دوں گا اس کے اوپر جو ہے نا وہ تو یقین کم کرتے ہیں ہم. اب اسی طرح اب یہ جو کچھ ظالم لوگ ہیں جو منع کرتے ہیں کہ قرآن کو نہ کھولو، اس کو نہ پڑھو، اس کو نہ سمجھو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہی وہ گمراہی ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی، لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں گی، بہت ابھی تو سارے لوگوں کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، اگلی بہت سارے آیت میں لوگوں کے لوگوں کو سمجھ آئے گی. اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے وہ صرف چلیں ہوگی آگے ان کے چلتے قبول. ہیں، پڑھتے ہیں، یہ پھر چیزیں تو انشاءاللہ جو ظاہر ہے ہے جب تک تو سمجھیں گے نہیں، جب تک یہ دل لگا کے نہیں رکھیں گے اور جب تک یہ جڑے نہیں رہیں گے
تو ایک بے- ایک ایک لیکچر سن لینے سے، ایک کلاس اٹینڈ کر لینے سے بالکل بالکل کچھ نہیں کیا ہوتا. حاصل ہوگا؟ بالکل. تو اسی طرح یہ تو ان لوگوں کا سسٹم تھا. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے نفس کی اس میں لگ جاتے ہیں، نفس کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے، اسی کی خواہشات کو اس کے پیچھے اتنے مطلب اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی اور اللہ تعالیٰ سے دوری بھی، ہر چیز جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں اور صرف اپنی جو نفس کی خواہشات ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک جو مومن ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کیا کرتا ہے، مومن کا کیا شأن ہے؟ مومن جو ہے وہ یہی کہتا ہے نا کہ بے شک میری نماز، یعنی ان صلاتی و نسکی و مخیا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. مومن کا تو شیوا یہی ہونا چاہیے نا کہ میرا سب کچھ جو ہے اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو وہ محبت بھی جو ہوتی ہے اس کی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. ان کی طرح نہیں ہوتی کہ وہ جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے وہ دوسرے لوگوں سے یا دوسری چیزوں سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت مطلب اگر کوئی ایسا کام ہو جو اب اللہ کے اگینسٹ بھی جا رہا ہو، اس کی احکام کی نافرمانی بھی ہو رہی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں وہ اس دوسری چیز کی یا دوسرے انسان کی محبت میں وہ کر گزرتے ہیں. یعنی اس طرح کی عقیدت اور اس طرح کی محبت جو ہے، یعنی محبت صرف دل سے محبت نہیں، ظاہر ہے جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا ہیلے بانے کیے جاتے ہیں کہ وہ خوش رہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ملاقات کے لیے بھی دل بے چین رہتا ہے ہر وقت. تو کیا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی محبت تو ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے کہ ہمارا دل بے چین رہے کہ ہم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے جا کے. ٹھیک ہے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے کام پر، اس کی باتوں پر، جس چیزوں سے انہوں نے منع کیا اللہ پاک نے اس سے ہم رک جائیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہم کریں. تو ہمارا تو وہ شیوا ہونا چاہیے. اسی طرح آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، اب وہی ہے کہ ایمان والوں کو پھر ذکر ہو گیا کہ ایمان والے جو ہیں ان کا اب کیا شیوا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، وہ اشد زیادہ سخت ہے محبت میں للہ اللہ کی. تو یعنی کہ جو ایمان والے ہیں ان کی محبت باقی ساری چیزوں سے، دنیا کی دنیاوی چیزوں سے، اپنے نفس سے، اپنی باقی خواہشات سے، باقی لوگوں سے، ہر رشتے سے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ زیادہ شدید ہے اللہ کی محبت میں. اللہ کی محبت جو ہے وہ ان کے لیے سب سے اوپر ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ سب سے آخر میں آ جاتی ہیں. یعنی کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ شدید محبت رکھتے ہیں، اور صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے اعمال سے بھی جو ہے وہ اس کا اظہار کر کے وہ دکھاتے ہیں. ولو اور کاش یرا دیکھ لیں الذین وہ لوگ جن ظلم سب نے ظلم کیا، اس جراؤنا وہ سب دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا بے شک قوت تو اللہ کے پاس ہے ساری، وان اللہ شدید العقاب اور بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. اور اگر یہ ظالم لوگ جو ہیں اس وقت دیکھ لیں گے جب یہ عذاب ان کے سامنے آئے گا، یعنی کہ وہی ہے کہ امیجنیشن، تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جتنی ساری قوت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب یہاں پہ ظالم جو ہیں، ظالم سے مراد وہی شرک جو ہے، شرک معنی میں آیا یہاں پہ، اور ظلم سے مراد شرک، اور ظالم جو ہے وہ شرک جو ہے مشرک جو ہے جو شرک کرنے والا ہے. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمایا نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہی ظالم لوگ جو تھے، جو شریک بناتے تھے، جو دوسروں کو اللہ کے ساتھ ٹھہراتے تھے، وہ جب ان کے سامنے عذاب آ جائے گا، وہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے
تو پھر ان کے اوپر جو ہے یہ ساری جو حقیقت ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ تو ساری کی ساری قوت اللہ کے پاس ہے بے شک، اور ہم جن کے پیچھے چلتے تھے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ تو بہت ہی کمزور تھے، اور لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب وہ یہاں پر اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اللہ کی سزا میں آ جائیں گے، اللہ کی سزا کے مستحق ٹھہریں گے، اور اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ان کو اس ٹائم۔ نہ وہ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کی وہ دنیا میں پیروی کرتے تھے، جن کے ہر ناجائز اور جائز کام کو جو ہے اس کو ایک اللہ کی حکم پر فوقیت دیتے تھے، اور آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ہے وہ جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے ان کو سمجھ آ جائے گی، اس ٹائم ان کو کوئی نہیں بچائے گا، نہ ہی وہ لوگ بچائیں گے۔ اب اگلی آیت پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے جن کے پیچھے یہ دنیا میں چلتے تھے یا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ از جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ تبعوا سب کی پیروی کی گئی تھی، من سے الذین تبعوا جن سب نے پیروی کی ہوگی، وراء وہ سب دیکھیں گے العذاب عذاب کو، وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے بہم ان کے بہم الاسباب ان کے تعلقات۔ اب یہ ذکر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ جب عذاب کی گرفت میں آئیں گے اور وہ لوگ جن کی اس وقت دنیا میں پیروی کی گئی ہوگی، وہی لوگ تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے، وہ ان سے اظہار برات کر دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں، ہمارا ایسے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی اینڈ ٹائم پہ ان کو دھوکہ مل جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا انجام کہ دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کے پیچھے بھاگنے کے، کسی اور کو شریک ٹھہرانے کا اس کا انجام جو ہے وہ یہاں پر دیکھ لیں گے۔ اب ہر جگہ میں، ہر معاشرے میں ہم دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ ضرور ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں نے جن کا ذکر کیا صرف وہی ہیں، اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں مختلف جو روحانی کوئی پیشوا بنا ہوا ہے، کوئی سیاستدان بنا ہوا ہے، کوئی اور مذہبی شخصیت بنا ہوا ہے، مطلب مختلف قسم کے کوئی جو ہے وہ اپنے جو ہے ان کے سیلیبریٹی بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے اس کو لوگ آئیڈیل بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس کے لیے پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف جو ہر معاشرے میں یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ گزرتے ہیں یا ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے ان کی پیروی میں لگے رہتے ہیں اور ان کی ہر جھوٹی سچی بات کے آ کے جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو لیکن جب عذاب آخرت کا ٹائم آئے گا تو یہی جو رہنما یا یہی جو ان کی ہستیاں ہوں گی، وہ ان کو اب اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنے جو پیروکار تھے ان کے کسی کام بھی نہیں آ سکیں گے، اور وہ بالکل ہی ان سے اظہار تعلقی جو ہے اس کا اعلان کر دیں گے اور ان سے بالکل ہی جو ہے وہ بھاگیں گے۔ اب آگے وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے بہم الاسباب، اور جب وہ عذاب سے دوچار ہوں گے تو ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، یعنی جب جہنم کا عذاب سامنے آ جائے گا تو سارے لنک جو تھے، سارے رشتے، سارے ناطے، ساری چیزیں، وہ سب کا سب ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، پھر وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہاں پر ایک کیا ہے کہ نفس نفسی، اور ہر آدمی بھاگ رہا ہوگا ادھر ادھر، ایک نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عبس میں فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یعنیہ۔ بہت ہی دل دہلا دینے والی آیت ہے۔ یہ اس روز کا منظر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اس آیت میں کہ اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے،
ان میں سے ہر شخص اس پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سمجھیں، اس آیت کو پڑھیں کہ یہ حاصل اصول ہے اس دنیا کا، یہی ہے، یہی رشتے ناتے ہیں نا جن کے لیے انسان اپنی ساری زندگی جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے، انہی کے لیے، ان کے پیچھے، یعنی ان کو، کیا میں اس کو کہوں کہ ان کے لیے، یعنی کہ وہ ہر کام جائز ناجائز حرام کام تک کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی رشتے ہوتے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، جن پر بڑا مان ہوتا ہے، کہ ساری دنیا سے کے رشتوں سے جو ہیں قریب ترین یہ رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ کے، بہن بھائی کے، بیوی کے، اولاد کے۔ تو اس دن جو ہے سارے بھاگیں گے، سارے ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح آگے بھی اسی طرح اللہ پاک نے سورہ معارج میں فرمایا تھا کہ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنی قریب ترین خاندان کو جو اس سے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب انسانوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، کہ اس دن وہ کہے گا جو مجرم ہوگا کہ جو ہے سارا کچھ لے لیں، یہ سارے رشتے لے لیں، لیکن مجھے جو ہے اس سے نجات دلا دیں۔ لیکن آگے سے جواب یہی آئے گا کہ تقطعت بہم الاسباب، کہ اب تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا ہر چیز۔ تو پھر جو ہے اس ٹائم جو ہوگا وہ بندہ کہے گا یا لیتنی قدمت للحیاتی، کہ اے کاش، اب پچھتاوا ہوگا اس کو، کہ اے کاش کہ میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اس ٹائم وہ پچھتائے گا، وہ یہی بات کہے گا، لیکن اس ٹائم بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اب آگے ٹائم بھی میرے خیال میں ختم ہونے کے لیے قریب ہے جی، تو اگر کلاس ختم ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، کہ دوبارہ کم ہی جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ دوبارہ مجلس کی دعا پڑھ لینا انشاءاللہ، پھر وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ جو پہلے ذکر ہوا تھا اسی آیت میں، وہ بیداری کا اظہار کریں گے۔ ایک وقت آئے گا جب ان کے سامنے اعمال کھول کے رکھے جائیں گے اور بیداری کا اظہار کریں گے۔ وہ بیداری کا اظہار کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے کریں گے کہ آج اس دنیا میں یا اس زندگی میں ہم جو بھی کسی کو فالو کر کے کر رہے ہیں، کسی کی تقلید کر کے، کسی کی پیروی کر کے، ہم اس وقت ان سے وہ طلب کریں گے، اس وقت ان سے اجر کریں گے، یا اس وقت وہ مطالبہ کیا جائے گا کہ ہم نے تو تمہاری پیروی کی، اب ہماری نجات کا سامان بنو۔ وہ بہت کھلی آیات ہیں، ابھی تو وقت بالکل ختم ہو گیا، بہت کھلی آیات ہیں اور بہت کھلے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اور اللہ نے جو بتا دیا وہ حق سچ ہے، جو ایک وقت آئے گا جب ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جو ہمیں ابھی ایمان بالغیب مضبوط کرتے ہوئے اس کے اوپر یقین کرنا ہے اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے ہیں، جن سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، ان میں سے تو اکثر یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تو وہ شفاعت کریں گے۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں شفاعت کروں گا، وہ تو یہی کہہ کے گئے کہ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ اگر چاہے گا تو اللہ سے وہ مطلب کریں گے، شفاعت کریں گے جو بھی ہے۔ لیکن بہت سارے انسان اور بہت سارے ایسے معبود بنائے ہوئے ہیں آج کل کے لوگوں نے، جو یہاں پر بھی دنیا میں بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اور بہت سارے دوسرے مقامات پر واضح طور پر بتا چکا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جیسے ابھی مدثر بھائی نے ذکر کیا۔ ہر نفس کو تو اپنی فکر ہوگی، کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے کی شفاعت کر سکے؟
تو جب وہ لوگ کلیم کریں گے اس وقت وہ ان سے دور بھاگیں گے کہ میرا تو اپنا معاملہ اتنا خراب ہے تو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل حدیث میں دوبارہ ملیں گے، حدیث کی کلاس ہوگی تو سب لوگ جوائن کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.